یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل متعے کی اولاد، ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں یہ سب کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں۔ رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ کہو، اللہ یہ زٹلی ٹوٹ پوجیے رافضی شیعہ، یہ اپنے آپ کو علیہ السلام اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ایسے فاسق و فاجر لوگوں کو علیہ السلام اور نہ جانے کیا کیا تم کہتے ہو، اور رحمت اللہ علیہ زٹلیات کو کہتے ہو، اور یزید کو رحمہ اللہ کہتے، شرم آتی ہے جس کے گھوڑے کے خاک جو نتھروں میں گھوڑے کے پہنچتی تھی اس کے برابر بھی تم نہیں ہو، تو اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ جی جناب علی کہاں ہو تم؟ تو یزید کا نام لے کر دنیا کو بدنام کیا جاتا، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، مرگے یزیدی، مرگے یہوداں ہیں، یہودیوں کے لیے موت ہے، یہودیوں کے لیے لعنت، منافقوں کے لیے جو تم بن بن کر کے ہفتے حسین کو تم نے شہید کیا۔ عبداللہ ابن سبا کی پھیلائی ہوئی یہ منافقت، عثمان کی جان لے چکی تھی، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی ان کے، پھر اسی کے بعد حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو تتر پتر کیا جا سکے، لیکن حسن نے بڑی ہوشیاری سے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے خلافت معاویہ کو سونپ دی۔ حضرت یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پر آپ نے ولی عہد اپنی زندگی میں بنا دیا تھا۔ آپ نے منبر پر بیٹھ کے کہا تھا، اللہ یزید کو میں نے ولی عہد بنایا ہے کہ میرے بعد اس سلطنت کو، اور جس نے مقدمہ سمجھا آج میں اس کا ذکر کروں گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے بھی اس آدمی نے جتنی بات امام حسین کی سمجھی 14 صدیوں میں، بعد میں کسی بندے نے وہ بات نہیں سمجھی جو اس نے سمجھی، وہ ہے یزید۔ سب سے زیادہ بہتر امام حسین کو یزید نے سمجھا بھی امام حسین چاہتا کیا ہے، ارادے کیا ہے، مینٹلٹی کیا ہے اور ذہنیت کیا ہے، بس نہ یہ سنی سمجھ سکے، نہ شیعہ سمجھ سکے، نہ بعد کے لوگ سمجھ سکے حسین کیا چاہتا ہے۔ یہ یزید اور اس کا باپ جو تھے نا، یہ دونوں سمجھتے تھے یہ حسین کیا چاہتا ہے۔ ایک بھائی انہوں نے زہر دے کے اپنے راستے سے ہٹا دیا حسن، دوسرا زندہ پھرتا تھا، اس کو مارنے کا سوچ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں جس وقت بیعت لینی شروع کر دی 56 ہجری میں، حضرت معاویہ زندہ تھے، اور زندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے پتر کے لیے بیعت مانگنی شروع کر دی۔ مر جاتے تو بعد میں امت فیصلے کرتی جو مرضی کرتی، نہیں، اپنے پتر کے لیے راہ ہموار کی، اور اس کے لیے دولت، تلوار اور پیسے کا اتنا استعمال کیا، یزید کو سارا پتہ تھا۔ اس لیے یزید ملعون جو ہے نا، جتنا اس نے امام حسین کو سمجھا اس نے کسی نے نہیں سمجھا۔ کیوں؟ یزید نے دیکھا تھا کہ میرا باپ معاویہ علی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا ہے، اور کس بات کے لیے لڑتا رہا ہے، ساری بات سمجھتا تھا۔ یزید جانتا تھا کہ میرے باپ نے کس بنا پر اور کن شرطوں پر حسن کے ساتھ صلح کی تھی، وہ سارا بہترین جانتا تھا۔ یزید جانتا تھا کہ میرے لیے میرے باپ نے جو بیعت لی ہے وہ تلوار کے زور سے لی ہے، اور پیسے کے زور سے لی ہے، اور دولت کے زور سے لی ہے۔ اس لیے یزید نے امام حسین کو قتل کرانے کے بعد کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ آپ دیکھیں سارے صفائیاں سیاستدان پیش کرتے ہیں بھی یہ ہم نے اس لیے کیا، برے سے برا سیاستدان بھی اپنے برے سے برے فعل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بات اور وضاحت بیان کرتا ہے، لوگ بھلے اس کو جھوٹ سمجھیں۔ یزید کا پڑھ لیں آپ کسی جگہ جا کر، اس نے کسی جگہ پر کوئی وضاحت نہیں پیش کی، اس نے کیا اور مکہ اجاڑا اور اس نے مدینہ اجاڑا، اس نے کہا میں نے کیا، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے جو میرے راستے کے اندر آئے گا اڑا دیا جائے گا۔ مکہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اڑا کے اس نے خانے کعبے کے گرد وہاں پتھر لگوا کے، اور اس دور کے اندر بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی انہی کی نااہلیوں کی وجہ سے، اور خانہ کعبہ گرا دیا گیا، سارا برباد کر دیا، مدینہ شریف برباد کر دیا۔ اور حسین ابن علی، اگر وہ حسین ابن علی پر کوئی شرمندہ ہوتا یا اس نے کوئی بات سمجھتا کہ یار یہ ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے حسین کو، تو پھر وہ مدینے میں فوجیں کس لیے بھیجی، کیونکہ وہی کام مدینے والے کر رہے تھے۔ پھر اس نے مدینہ اجاڑنے کے بعد اگر سمجھتا یار مجھ سے غلطی ہوگی، پھر اسے مکے فوجیں کس لیے بھیجی۔ یہ دنیا کا بکواس ترین جھوٹ ہے کہ وہ کہتے اس کو کوئی خبر نہیں تھی، ایک ایک منٹ کی خبر تھی، اس کے سامنے پوری تاریخ تھی، اور اتنے جاسوس تھے اس کے کہ امام حسین کے بھی اتنے جاسوس نہیں تھے۔ شہر شہر، محلے محلے، گلی گلی کے اندر اس کی پارٹی کے بندے تھے، حکومتی بندے پھر رہے تھے، اور حکومتی بندے ان کو اطلاعیں کرتے تھے اور جا کر بتاتے تھے، ایک ایک منٹ کی رپورٹ اس کو جا رہی تھی کہ اب حسین یہاں چلا گیا۔ اب اور اس کو پتا تھا اس دن، اور خط نکال کے پڑھ لے، اور بڑے بڑے یہ گنڈے ناصبی جو ہے نا، ان کا محاسبہ کس دن کرنا چاہیے، سامنے بیٹھتے، میں اس لیے ان سے بات نہیں کرتا بھی مجھے تو پڑھا لکھا ناصبی ٹکرے نا، یار یہ جاہل ناصبی کہاں سے آ جاتے، اتنی بڑی داڑیاں رکھ کے سمجھتے بھی ہم بہت عالم ہو گئے۔ جاہلوں سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے، آدمی کو اپنے سٹیٹس کے آدمی کے ساتھ بات کریں۔ اس لیے میرا چیلنج ہوتا ہے کہ آدمی سامنے آئے
اور آ کر مجھے ذرا بتائے تو صحیح اس نے کیا پڑھ رکھا ہے اور کیا اس نے دیکھ رکھا ہے، پھر میں اس کے ساتھ گفتگو کروں. اس کا علمی لیول جانچنے کے بعد ہر کتے بلے کے ساتھ بات کرنا تو ضروری ہے؟ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں اور ہم ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں آؤ پہلے مقدمان صاحب اپنا علمی انداز سے ہمارے سامنے پیش کرو. یہ مناظرے